نطق لب اور زبان پیدا ہو، پھر کوئی داستان پیدا ہو۔ لفظ کن میں کہاں یہ طاقت ہے، جھٹ سے دنیا جہان پیدا ہو۔ جا کے بیٹھا ہوں دشمنوں کے ساتھ، جا کے بیٹھا ہوں دشمنوں کے ساتھ، تاکہ اچھا گمان پیدا ہو۔ صدقہ ذات حضرت یونس، صدقہ ذات حضرت یونس، دھوپ میں سائے بان پیدا ہو۔ آ کے لپٹے کوئی حسین بدن، آ کے لپٹے کوئی حسین بدن، مردہ جذبوں میں جان پیدا ہو۔ ایسی خواہش کو کیا کہوں اب میں، ایسی خواہش کو کیا کہوں اب میں، جو سرے آسمان پیدا ہو۔ راہ الفت میں مضطرب اب تو، ہر قدم پر تھکان پیدا ہو۔ معزز سامعین، آپ اس غزل پہ کچھ تبصرہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میری اس غزل کا پہلا شعر نطق لب اور زبان پیدا ہو، پھر کوئی داستان پیدا ہو، اس کا بڑا سمپل مفہوم ہے۔ آگے آپ اس کی میننگ یا مفہوم جو اس کی گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے شعر کی، جو اصل اس کی روح ہے، وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بولی، زبان، نطق زبان کو کہتے ہیں، بولی کو کہتے ہیں، یہ ہونٹ لب اور زبان، یہ والی زبان یہ پیدا ہو تو پھر کوئی داستان جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ پہلے یہ چیزیں پیدا ہوں گی، پہلے یہ چیزیں جنم لیں گی، پھر آگے کوئی داستان جنم لے گی۔ لفظ کن میں کہاں یہ طاقت ہے، جھٹ سے دنیا جہان پیدا ہو۔ جب یہ شعر میں نے کہا تو کچھ دوستوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض آیا کہ یہ کن کی طاقت تھی تو یہ دنیا جہان بنا۔ اس کا اصل مفہوم جو میری ذہن میں ہے، جو میں نے جو سوچ کے یہ شعر کہا ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ کن جو ہے طاقت اس میں نہیں ہے، بلکہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ جو کن کہتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے، ورنہ آپ یا میں اگر کن کہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے طاقت لفظ کی نہیں ہے، لفظ کن میں کہاں یہ طاقت ہے، جھٹ سے دنیا جہان پیدا ہو۔ اور ایک شعر ہے جی، جا کے بیٹھا ہوں دشمنوں کے ساتھ، تاکہ اچھا گمان پیدا ہو۔ سمپل شعر ہے کہ میں اب دشمنوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو، اور ان کو لے کر اگر میرے دل میں کوئی غلط چیز ہے، کوئی غلط ہے، غلط فہمی ہے، تو وہ دور ہو جائے، کوئی اچھا گمان پیدا ہو جائے۔ صدقہ ذات حضرت یونس، دھوپ میں سائے بان پیدا ہو۔ اب اس میں نے اس موضوع پر، یہ تھوڑا ڈیفرنٹ شعر ہے، میں نے اس موضوع کے اوپر کوئی شعر میری نظر سے نہیں گزرا کہ صدقہ ذات حضرت یونس ایک دعا ہے کہ ایک آدمی تکالیف کے اندر، یا دھوپ کو آپ تکالیف سے جو ہے وہ منسوب کر دیں، تو یہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کا صدقہ مانگ کے جو ہے وہ سایہ مانگ رہے ہیں، صدقہ سامنے رکھ کے، صدقے واسطہ ان کا دے کے اللہ تعالیٰ کو، کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سایہ جو ہے، اس کے لیے ایک پلانٹ، ایک شجر یا درخت یا جو پودا تھا وہ کریٹ کیا تھا، وہ پیدا کیا تھا۔ تو اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے سے ہماری بھی جو دھوپ ہے اس کو ختم کر، ہماری تکالیف ہیں ان کو ختم کر۔ یہ ایک دعائیہ شعر ہے۔ آ کے لپٹے کوئی حسین بدن، مردہ جذبوں میں جان پیدا ہو۔ اس کو میرا خیال ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہیں۔ ایسی خواہش کو کیا کہوں اب میں، جو سرے آسمان پیدا ہو۔ آسمان کے اوپر کون سی خواہش پیدا ہوئی؟
اس کے آپ اپنے ڈفرینٹ مفہوم جو ہیں وہ عوام اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ لے سکتی ہے اس خواہش کو لے کر۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خواہشات تھیں جو معراج کے اوپر ہوئیں، اور یہ خواہش جس کا میں نے اصل میں ذکر کیا ہے یہاں پہ اس شعر میں، جو میں نے سوچ کے یہ شعر کہا ہے، وہ اس دنیا کو کریٹ کرنے کی خواہش ہے۔ آخری شعر ہے، راہ الفت میں مضطرب اب تو، راہ الفت میں مضطرب اب تو، ہر قدم پر تھکان پیدا ہو۔ تو یہ جو ہے مضطرب میرا کلمی نام ہے، تخلص ہے، راہ الفت میں مضطرب اب تو، ہر قدم پر تھکان پیدا ہو گیا۔ محبت جو ہے یہ الفت کا راستہ ہے، وہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر ایک لمحہ اس کا اذیت ناک ہے، اور سفر کاٹنا آگے کا جو ہے وہ مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ اس کا اس غزل کا میری کا مختصر جو ہے وہ مفہوم ہے۔ آگے اس کو آپ تشریحات اس کی جو ہیں وہ ہر شعر کی آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے، ہر شخص اپنے حساب سے لیتا ہے اس کو، لیکن کچھ جو مفہوم، سمپل مفہوم تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کے دوستوں کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔